بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، زنجانی ٹی وی کی طرف سے آپ کی خدمت میں سید انور فراز حاضر ہیں، اور ہمارا موضوع ہے ایسٹرولوجی، خاص طور سے 12 زوڈک سائن یعنی دائرہ بروج۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی شریک حیات کیسی ہیں، وہ کیا چاہتی ہیں، کیا پسند کرتی ہیں اور کیا ناپسند کرتی ہیں۔ 12 بروج حمل سے حوت تک اپنی اپنی منفرد خصوصیات رکھتے ہیں، مگر اس سے پہلے یہ بات بتانا بھی ضروری ہے کہ عام طور کے اوپر آج کل جس انداز سے 12 بروج کے بارے میں بتایا جاتا ہے وہ جدید ایسٹرولوجی میں درست نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم بتاتے رہیں گے کہ مثلاً پہلا برج ہے حمل، تو درست یہ ہے کہ 15 اپریل سے 15 مئی تک پیدا ہونے والے ایریز یا حمل ہوتے ہیں۔ تو اسی کی روشنی میں آپ کی شریک حیات، وائف، نصف بہتر، اگر وہ اس سائن سے تعلق رکھتی ہیں یعنی برج حمل سے، تو وہ ایک شاندار اسمارٹ خاتون ہے، اور ایسا ہی وہ اپنے ہسبینڈ کو دیکھنا چاہتی ہے، شوہر کو۔ اس کا حاکم سیارہ مریخ ہے جو ایک ڈائنامک سیارہ ہے، لہذا ایریز افراد ویسے بھی خاصے ڈائنامک اور متحرک رہنے والے ہوتے ہیں۔ مریخ کا تعلق انرجی سے ہے، یہ انرجی سے بھرپور ہوتے ہیں، تو لہذا ایک حمل وائف بھی انرجی سے بھرپور ہوتی ہے، وہ کسی کام میں پیچھے نہیں ہوتی، نڈر ہوتی ہے، لیکن وہ یہ ضرور چاہتی ہے کہ اس کا ہسبینڈ بھی اسی کی طرح نڈر، حوصلہ مند اور مہمجو ہو۔ وہ کسی مضبوط اور طاقتور جسمانی طور پر شوہر کو پسند کرتی ہیں، کوئی کمزور شخصیت ان کے لیے زیادہ پسندیدہ نہیں ہوتی۔ ایریز افراد اپنی فیملی، بیوی، بچوں اور دیگر افراد کے سلسلے میں بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ انہی جیسے ہوں۔ ان میں بہت اچھی ایڈمنسٹریٹو کوالٹیز ہوتی ہیں، انتظامی امور کے اندر وہ گھر کو سنبھالنے کی بھی بہت اچھی صلاحیت رکھتی ہیں، تیزی سے اپنے کاموں کو نمٹاتی ہیں۔ البتہ کسی کمزور اور کم حوصلہ شخص کے لیے یا کمتر درجے کی چیزوں کے لیے ان کی زندگی میں کوئی نرم گوشہ نہیں ہوتا، ان کو وہ پسند نہیں کرتی۔ تو لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی حمل بیوی آپ کی عزت کرے، آپ سے دل کی گہرائیوں سے محبت کرے، تو آپ کو بھی اس کی ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہوگا۔ عام طور سے اگر آپ کسی قسم کی کمزوری دکھاتے ہیں تو وہ اس کو پسند نہیں کرے گی۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی برا وقت آ جاتا ہے، کسی اعتبار سے آپ کمزور پڑتے ہیں مالی طور پر یا اپنے کاروباری معاملات میں، تو ایک حمل بیوی اتنی بہادر، نڈر اور عملی طور کے اوپر پریکٹیکل ہوتی ہے کہ وہ شانہ بشانہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ کے کاروباری معاملات میں بھی آپ کی مدد کر سکتی ہے۔ وہ کسی طرح بھی صرف خالی ایک ہاؤس وائف کے طور پر گھر کی حد تک محدود نہیں رہتی، بلکہ آگے بڑھ کر اپنے شوہر کا ہاتھ بٹانا یا ساتھ دینا، یا انڈیپینڈنٹ بھی وہ عموماً کام کرنا پسند کرتی ہیں، اور گھریلو ذمہ داریوں کے ساتھ باہر کی ذمہ داریاں بھی پوری طرح انجام دیتی ہیں۔ تو یقیناً ایسی شاندار اور اسمارٹ بیوی سب پسند کریں گے۔ ہاں، وہ لوگ جو بیوی کو ایک محدود حد تک رکھنے کے عادی ہوں یا سوچ رکھتے ہوں، ان کے لیے عام طور سے ایریز وائف زیادہ بہتر نہیں ثابت ہوتی۔ دوسری بات یہ کہ ڈائنامک مریخ جس برج کا حاکم ہو، وہ مرد ہوں یا عورت، اپنے مزاج میں باس ہوتے ہیں، لہذا
ایک حمل بیوی لازمی طور پر یہ چاہے گی کہ اپنے شوہر پر غلبہ حاصل کرے اور اس کو کنٹرول کر کے رکھے۔ اگر شوہر کا بھی کچھ ایسا ہی مزاج ہو تو پھر دونوں کے اندر نہیں بنتی، جھگڑے اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ لہذا اس کو اپر ہینڈ دینا پڑتا ہے، وہ کسی سے کے دباؤ میں نہیں آتی۔ حد یہ کہ اپنی سسرال میں بھی وہ اپنے ساس سسر یا دیگر قریبی سسرالی رشتہ داروں سے داب نہیں کھاتی، اور کوشش کرتی ہے کہ وہ ان پر بھی حاوی رہے اور ان کو دبا کے رکھے، اور اپنا یہ حاوی رہنا وہ اپنے عمل سے ثابت کرتی ہے، یعنی پوری طرح سے وہ ورکنگ آرڈر کے اندر اتنا کام کرتی ہے کہ دوسرے اس کے کام سے مروب ہو کر خود بخود اس کے اثر میں آ جاتے ہیں۔ امید ہے آپ برج حمل سے متعلق اپنی شریک حیات کے بارے میں کافی کچھ جان گئے ہوں گے، اور کسی حمل لڑکی کا لائف پارٹنر کے طور پر انتخاب کرتے ہوئے ان باتوں کو ذہن میں رکھیں گے۔ انشاءاللہ دوسری نشست کے اندر ہم برج ثور کے متعلق بات کریں گے کہ سوری بیویاں کیسی ہوتی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔